محبوب علیہ السلام کو فرمایا کہ ہم نے شاعر بنا کے نہیں بھیجا، فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شعراء کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ ہر وادی میں اپنے گھوڑے دوڑاتے ہیں، خیالی دوڑے، غلوف کی باتیں اور خیالی تخیلاتی باتیں کر کے اپنے اشعار کو مزین کرتے ہیں۔ تو ہمارا کوئی انتخاب ہی نہیں ہے، نہ نعت خوانوں کا نہ نقیبوں کا۔ میں نے ایک محفل کے اندر یقین مانے کفریہ کلمات کی حد تک سنے ہیں۔ ایک محفل میں وہ ایک نقیب پڑھ رہا تھا کہ اس کا مفہوم حضرت صاحب یہ بنتا ہے کہ اللہ نے پھولوں سے فرمایا میں تو رنگ کتھوں دیواں، میں سارے رنگ تے اپنے محبوب نو دے چھوڑے نے۔ اب بتائیے خدا کی قدرت کا انکار ہے یا نہیں؟ وہ جو علی کل شیء قدیر ہے، وہ جو فعال لما یرید ہے، اس کے بارے میں یہ کہنا، لیکن نا یہاں کتنے جھوٹ ہیں۔ جملہ ایک ہے، انسان بعض اوقات ایک جملہ بولتا ہے، اللہ کی اتنی بڑی ناراضگی ہوتی ہے کہ بندہ جہنم کی تہ میں چلا جاتا ہے۔ 70 برس جہنم کی تہ میں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اسے گرا دیا جاتا ہے، اور وہ جملہ کیا ہے بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس نے کیا کہا۔ اب دیکھیں نا وہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ نے پھولوں سے کہا، کہاں ثابت ہے کہ اللہ نے فرمایا؟ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرے، جھوٹ منسوب۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر نبی کریم علیہ السلام پر یقیناً ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، کہ آقا تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات، محبوب کے حسن و جمال میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن یہ کہنا کہ اللہ نے پھولوں سے کہا میں تونوں کتھوں رنگ دیواں، کیا یہ اللہ کی قدرت کا انکار نہیں ہے؟ کیا یہ کفر عظیم نہیں ہے جو ہمارے سٹیجوں پہ بولا جاتا ہے؟ اچھا پھر یہ پھولوں کو رنگ پھر کس نے دیے اگر اللہ نے نہیں دیے؟ تو پھر خالق کوئی اور ماننا پڑے گا، اللہ خالق کل شے، اس کا بھی انکار کرنا پڑے گا۔ تو اب دیکھیے کتنے کفر ہماری محافل میں بولے جاتے ہیں اور کتنے گمراہ کن کلمات بولے جاتے ہیں، اور اس سب کا ذمہ دار وہ نقیب، نعت خان اور آج کل کے واعظین ہیں، اور ان سے بڑھ کر منتظمین ہیں جن کا کوئی انتخاب ہی نہیں ہوتا کہ ہم کس کو نبی کریم علیہ السلام کی نعت پڑھنے کے لیے مدعو کر رہے ہیں۔ میں نے خود اپنے کانوں سے ایک نقیب کو سنا، وہ کہتا ہے جی کہ ہم جس طرح زمین پر پلے گراؤنڈ میں کھیلتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ عرش پہ کھیلتا ہے۔ میں نے سنا ہے، مسجد میں بیٹھا ہوں، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے۔ میں نے فوراً اس سے مائک لیا، میں نے کہا تمہارا نکاح ٹوٹ چکا ہے، تمہارا نکاح ٹوٹ چکا ہے، تجدید ایمان کرو۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اللہ فرماتا ہے ہم نے آسمانوں اور زمین کو کھیل کے طور پہ پیدا نہیں کیا۔ اللہ کی شان اس سے بہت بلند ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے پروردگار تو نے یہ باطل نظام نہیں بنایا بلکہ تو بھی حق ہے، تو نے جو نظام بنایا ہے وہ بھی برحق ہے۔ اب دیکھیے ہمارے سٹیجوں پر یہ کلمات بولے، جبریل ہے تیرا کمی زارا، حضرت جبرائیل ذی قوت عند ذی العرش مکین، اللہ ان کو یوں یاد کرے، انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین، اللہ فرماتا ہے جبرائیل کی عرش والے کے حضور بڑی عزت ہے، اور تم کمی کہہ رہے ہو اور رسول فرشتے کو کہہ رہے ہو۔ اتنے دکھ کی بات ہے، افسوس کی بات ہے۔ اس اصلاح کا یہ منتظمین کا حق بنتا ہے کہ وہ دیکھیں ہم کس کو نعت پڑھنے کے لیے بلا رہے ہیں، اس کا انتخاب کیا ہے۔ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں اس کا نام زیادہ ہے، نا جی کیوں ٹی وی جدوں آیا نا سڑا بیڑا غرق کر چھوڑے جی، او جانو گلی محلے چ کوئی نہیں پوچھتا، انہوں چاہ کے کیوں ٹی وی تے پا دیتا تے وہ نعت خان بن گیا۔ جس نے جناب بڑکیلے کپڑے پہن لیے وہ نعت خان، نعت خان تو تھے امام احمد رضا۔
محبت عشق و محبت بولو یار عشق و محبت عشق و محبت اعلی حضرت عشق و محبت جنہوں نے محبوب علیہ السلام کی وہ نعت لکھی کہ آج تک جو بھی عاشق بنا ہے وہ اعلیٰ حضرت کے دسترخوان عشق سے خوشاچینی کر رہا ہے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہ وہ شمع ہے کہ دھواں نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی جو تو کس کو صبح نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں. انوا دن نات واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا. تو اپنا کچھ معیار بناؤ جی. سرکار علیہ السلام کے ذکر کا کوئی معیار ہی نہیں ہے جس کو تم پکڑتے ہو جناب، جس کو دین کی ابجد کا بھی علم نہیں ہے، الف با کا بھی علم نہیں ہے، وہ جناب شاعر بنا ہوا ہے، وہ نعت خوان بنا ہوا ہے. تو اس اصلاح کی بڑی شدید ضرورت ہے کہ ہر غیر کو، ہر کس و ناکس کو بلا کے مائک نہ دے دیا کرو. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. وہ اگر غلط اشعار پڑھ رہا ہے اس کے ذمہ دار تم ہو، جواب تم سے لیا جائے گا کہ تم نے اس کو مدعو ہی کیوں کیا ہے، دعوت ہی کیوں دی ہے. اور ایک